نان الائن مومنٹ کا حصہ بن کے ہندوستان تو ترقی کر گیا کولڈ وار میں. ہم کولڈ وار میں جب مغربی بلاک کے ساتھ جڑے تو اس نے ہمیں کیا دیا؟ سوائے تنگ دستی کے، سوائے غلامی کے، سوائے بھوک ننگ افلاس، سوائے کلاسنکوف کلچر، سوائے ہیروئن کے اور سوائے نوجوانوں کی تباہی کے. آپ مجھے بتائیں کیا دیا؟ تو آج اگر عمران خان صاحب اور ہماری حکومت روس سے اور چین سے بھی تعلق مضبوط کر رہی تھی اور ویسٹ سے بھی کوئی لڑائی پہ نہیں تھے، ہم انگیج کر رہے تھے، تو پاکستان تو ترقی کر رہا تھا. آج جو ملک کی حالت کر دی گئی ہے کہ 8 فروری کو قوم نے ایک فیصلہ کیا اور بجائے اس کے کہ اس فیصلے کو مانا جاتا، بجائے اس کے کہ اس فیصلے کے سامنے، عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیا جاتا، اس ریجیکٹڈ شدہ لیڈرشپ کو لایا گیا جن کے بڑے بزرگوں نے پچھلے 30-40 سال میں پاکستان کو سوائے تباہی کے کچھ نہیں دیا. اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی شخص کی چوری کر لی جائے، کسی شخص پہ ڈاکہ کے گھر پہ ڈاکہ پڑ جائے اور وہ اپنی چوری کا مال برآمد کرنے کے لیے ایس ایچ او کے پاس جائے، تھانے میں جائے اور تھانے میں اسے ہی پکڑ کے مار دیا جائے. یہ قوم 8 فروری کو نکلی، پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو ووٹ کیا، ہم سب لوگوں کو پاس کیا اور 2/3 سے بھی زیادہ. اور جب اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا تو بار بار جلسوں میں جانا، احتجاج میں جانا، اور اسی چوری شدہ مینڈیٹ کے لیے، اسی مال مسروقہ کو برآمد کرنے کے لیے جب پرامن پاکستانی اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں، ڈی چوک کا رخ کرتے ہیں، اس مان کے ساتھ کہ اسلام آباد میں میرے بھائی رہتے ہیں، اسلام آباد میں میرے اپنے خون کے رشتہ دار رہتے ہیں، اسلام آباد میں میرے پاکستانی رہتے ہیں، وہ میری بات سنیں گے، وہ میری بات سنیں گے، چاہے مانے یا نہ مانے، مجھے وہاں بیٹھنے دیں گے، مجھے حق ہے اپنی بات سنانے کا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ غیروں سے نہیں، اپنوں سے ان کے سینے گولیوں سے چاک ہوں گے. اس سے افسوس ہوتا ہے. اس لیے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ نہ صرف ان کی جان گئی، جو گئے ان کا مان بھی گیا، ان کی جان بھی گئی، ان کا مان بھی گیا. ان کو یقین جانے جب تک ان کی روح نہیں نکلی ہوگی، جتنے بھی تھے، کوئی کہتا ہے 100 ہیں، کوئی کہتا ہے 200 ہیں، ابھی تک 12 کی فگر ہمارے پاس مصدق آئی ہے. جیسے جیسے فگرز آئیں گی یہ بڑھے گا، لیکن اگر ایک بھی ہے تو کیوں ہے؟ اگر ایک بھی جان اسلام آباد کے ڈی چوک پہ گئی، یہ ڈی چوک کیا خانہ کعبہ سے زیادہ مقدس ہے کہ وہاں کوئی آ نہیں سکتا، وہاں کوئی بات نہیں کر سکتا؟ ہمارے دور میں تو بات ہوتی تھی، لوگ آتے تھے، میں انگیج کرتا تھا عمران خان صاحب کے حکم پہ، میں جا کے ان سے بات کرتا تھا، میں گالیاں سنتا تھا، لان تان سنتا تھا. میرے ساتھ اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہوتی تھی، ہم سنتے تھے یار، ہم بات کرتے تھے، انگیج کرتے تھے، نہ کسی پہ پرچہ کاٹا، نہ کسی کو گولی ماری، نہ کسی کو جیل میں ڈالا. اور اللہ کے کرم سے سرکاری ملازمین کا، نرسز کا، LHVs کا اور سیاسی قیادت کیا نہیں آئی. آج جو ہماری ایک پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گردی کا تانا دیتی ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ڈی چوک پہ آنا دہشت گردی ہے؟ تو پھر یہ دہشت گردی تو آپ بھی کر چکی ہیں میری بہن، میری بڑی بہن. آپ کے اسلام آباد نہیں آئی تھی، عمران خان میں ظرف تھا، انہوں نے آپ پہ کوئی آنسو گیس نہیں چلایا. ویسے آپ کے پاس بندہ پرندہ بھی ویسے کوئی تھا نہیں، اکیلے آپ چلے آئے تھے، لیکن ہم نے آپ کو وہاں کوئی تنگ نہیں کیا، نہ بلاول صاحب کو تنگ کیا. ہمارے دور میں جو آتے تھے ہم ان کو اجازت دیتے تھے، کیونکہ اجازت ہم نہیں، آئین دیتا ہے. آرٹیکل 15 آئین کا، آرٹیکل 16 آئین کا، آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 19 فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف ایسوسیشن اینڈ رائٹ ٹو اسپیچ، فری اسپیچ حق ہے پاکستانی کا. دیکھیں اس حکومت نے 2 گناہ کیے ہیں، اس حکومت نے 2 قانون توڑے ہیں. پہلا، رائٹ ٹو موومنٹ، رائٹ ٹو اسمبلی، رائٹ ٹو اسپیچ، رائٹ آف ایسوسیشن کہ آپ کس جماعت سے تعلق ہے، آپ کو آئین حق دیتا ہے، آپ موومنٹ کر سکتے ہیں، آپ جلسہ جلوس پرامن کر سکتے ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اس سے لوگوں کو روکا. اور جو سب سے بنیادی حق ہے آرٹیکل 9 کا اور آئین کا، اور بھی آرٹیکلز میں آپ کو رائٹ ہے، رائٹ ٹو لائف، نہ صرف آپ کو بنیادی ان حقوق سے محروم رکھا کہ آپ اپنی اظہار رائے کی آزادی کا اظہار نہیں کر سکتے، آپ اپنی جائز ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، آپ اپنے لیڈر کی رہائی کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، آپ اپنے مال مسروقہ یعنی چرائے ہوئے مینڈیٹ کی بات نہیں کر سکتے، بلکہ الٹا اس سے بھی جو اہم رائٹ ہے، رائٹ ٹو لائف، اس سے بھی محروم کر دیا. اور ڈی چوک میں ساری دنیا کے سامنے، کیا ہمارا میڈیا اگر جھوٹ بول رہا ہے، سوشل میڈیا اگر جھوٹ بول رہا ہے،
तो क्या BBC, अल जजीरा और दुनिया के बेशुमार इंटरनेशनल जो नेटवर्क्स हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं? ये तो जिम्मेदारी बनती है हुकूमत वक्त की कि वो मालूम करे कि ये क्यों ऐसा हुआ, और क्या मालूम करेंगे जब अपने ही हाथ पे खून लगा है। हम दोबारा ये डिमांड करते हैं, पाकिस्तानियों का हक है कि ये नौजवान पाकिस्तान में एक पुरअमन ज़िंदगी गुजारें, उनको रोज़गार मिले, उनको अच्छी तालीम मिले। मुफ्त तालीम, दीन की मुफ्त तालीम देने के चक्कर में आपने अपने साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डाल दिया। वो शख्स जो अरबों रुपए ठुकरा गया, वो शख्स जो अरबों रुपए ठुकरा गया, वो शख्स जिसके नाम पे करोड़ों रुपए मिलते हैं खैराती इदारों को, आप क्या समझते हैं वो अल-कादिर ट्रस्ट से पैसा बनाने के लिए उसने अल-कादिर यूनिवर्सिटी मुफ्त तालीम देने की बनाई? शर्म तो आपको नहीं आती कि आप शर्म के हमारे अल-कादिर का नाम नहीं ले सकते? आप कहते हैं 190 मिलियन केस। 190 मिलियन केस नहीं है, अल-कादिर केस है। बच्चों को बताएं कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी साबिक वज़ीर आज़म बना रहे थे कि हमारे मुल्क के बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करें। अगर उसने पैसा बनाना था तो क्या शौकत खाने में नहीं बना सकता था? नमल में नहीं बना सकता था? वो क्रिकेट में नहीं बना सकता था? मुझे खुद एक दफ़ा खान साहब ने कहा कि 10 साल में मैन ऑफ द मैच रहा अडियाला में 20-22 दिन पहले। कहते मुझे जब मैन ऑफ द मैच मिलता था मैं इक्वली अपने प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता था। वो आदमी, आप उस पे क्या, आप उसका क्या मुकाबला? देखिए, हम यहाँ आते रहेंगे। ये सानिहा इस्लामाबाद के बाद तीसरी मरतबा मुस्तकिल मुझे रोका जा रहा है। बीच के दौरान भी, एहतजाज के दौरान भी जब मैं आया, मैं 22 तारीख को भी आया खान साहब के हुक्म पे, पॉलिटिकल कमेटी के हुक्म पे खान साहब से मिलने। 22 तारीख को भी हमें रोका गया, 25 नवंबर को भी रोका गया, और अब ये 3 दफ़ा मुस्तकिल रोक। आप हमें रोकते जाएं, हम अपने लीडर के पास उसके साथ यहाँ पे इजहार यकजहती के लिए आते रहेंगे। हम अपने लीडर को मरते दम तक अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप हमारी मुलाकात कराएं ना कराएं। हम इमरान खान साहब का दिफा करने, उनका हक का दिफा करने यहाँ पे आने, मैं और ये कारकुन हमारे, हम आते रहेंगे। हमारी ड्यूटी है, क्योंकि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो इस कौम का एक अनडिस्प्यूटेड हीरो भी है। और हम तो जब बच्चे थे और जवान हुए, हमने इस आदमी को सिर्फ पाकिस्तान का झंडा सब जलाली लहराते देखा है। ये हमारा एक इस उम्मत का, इस कौम का एक अलमिया है कि हम अपने नेशनल हीरोज़ को सेलिब्रेट ही नहीं कर सकते। ना हमने अब्दुल कदीर खान साहब के साथ इंसाफ किया, ना हमने इमरान खान साहब के साथ इंसाफ किया। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि अब वो हीरोज़ आपके रहम करम पे नहीं है, कौम उनके पीछे खड़ी है। अगर पाकिस्तान को आगे ले जाना है, इन मुश्किलात से निकालना है, इन तकालीफ से निकालना है, अगर कौम को और इदारों को दोबारा यकजान दो कालिब करना है, तो फिर इमरान खान को निकालना है, असीरान को निकालना है, मैंडेट को वापस करना है, और हक को हक और सच को सच मानना है। वरना हमारी तो आदत है, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश, अली मोहम्मद तो सच कहता रहेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मुलाकात हुई या आज आज फिर रोके।